الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ عنکبوت پر. عنکبوت جی، سورۃ عنکبوت یہ تدوینی اعتبار سے 29ویں نمبر کی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے. اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ معاد. تو اس میں بھی اسی طرح کے عقائد پر گفتگو ہے. اور سورۃ عنکبوت سے پہلے جو ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی. اچھا. تو مکڑی جو گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تشبیہ دے رہے ہیں مشرکین اور کفار کے عقائد کے ساتھ. اچھا. کہ مشرکین کفار کے عقائد اتنے بودے ہیں، اتنے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جیسے کہ اس کا جو گھر مکڑی کا جالا، جس کو ہم ایک دم بالکل توڑ دیتے ہیں. اس لیے اس قرآن کریم میں فرما دے ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور ترین اور بودا جو گھر کسی کا ہے تو مکڑی کا ہوتا ہے. تو تمہارے عقائد اور تمہارے نظریات کی حقیقت بھی یہی ہے کہ تم اللہ کا در چھوڑ کر اس کے غیر پہ جب نگاہ ڈالتے ہو تو تمہاری حقیقت یہ رہ جاتی ہے کہ مکڑی کی جالے والی زندگی ہے جس کی کوئی حقیقت وزن نہیں ہے، کمزور ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ سورت قصص میں اجیر اعظم کا ذکر تھا. جی ہاں. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ اجرت تھی کہ جس اجرت میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کے انہوں نے جو ہے وہ نبوت کی موتی چنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس صورت میں رحمت عالم کا ذکر ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو رحمت عالم کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جس طرح وہاں اس اجرت میں حضرت شعیب کے دامن سے وابستہ ہو کر انہوں نے نبوت کی موتی چنے، اور اگر تم رحمت کے متلاشی ہو، رحمت کے موتی چننا چاہتے ہو تو تم رحمت عالم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو تم رحمت کے موتی چن لو گے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین ذات ہے، پورے عالم کے لیے رحمت ہے. یہ ہم نے تمہیں دی ہے. اور یہ مشرکین مکہ، یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ان کے پاس ہے، یہ اس پر نگاہ نہیں اٹھاتے، اور یہ جو ہے وہ اپنے مشرکانہ عقائد کے اندر مبتلا ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں. یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نظریات، ان کی جو خیالات ہے، اس کی حقیقت وہ تارے عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے. ہاں، تو اگر ان کو مضبوط عقائد پر قائم ہونا ہے تو محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی حقیقت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی وہ رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ہولناک عذاب رکھا ہے. اس لیے اس سورت کو شروع بھی الف لام میم سے کیا. الف لام میم کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد. تو گویا کہ اشارہ یہ دیا کہ اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے سے محمد کے سینے پر اترا. سبحان اللہ. یہ اشارہ دے دیا، تو بتا دیا کہ یہ کلام جو تمہیں پیش کرتے ہیں یہ معمولی کلام نہیں، یہ اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے محمد کے سینہ منور پہ اتارا. اس سینے کے ساتھ تم لگو گے تو انوارات رحمت کے پا جاؤ گے، اور اگر اس سے تم جو ہے وہ اعراض کرو گے تو ظاہر دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی ہولناک عذاب. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہو گیا، الف لام میم. الف لام میم تو یہ حقیقی بیان کر دی. اور جہاں تک کہ سورت کی جو فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ غم، اندو، ایسا کوئی دکھ، ایسا کوئی روگ اگر لگ جائے انسان کو، اس میں اس سورت میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ایک مجلس میں 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے، اور تلاوت کر کے دم کر لیں، پانی دم کر کے پی لیں، گھر میں چھڑک دیں، تو کیسا بھی بڑے سے بڑا غم آیا وہ، دکھ آیا وہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو سکون سے بدل دیتے. کیا بات ہے. ظاہر ہے کہ آج کل ایسے غم آتے ہیں، وہ روگ لگ جاتا ہے لوگوں کو، ایسے ایسے آفتیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسا پیارا رشتہ فوت ہو گیا تو روگ لگ جاتا ہے، وہ انسان جو ہے بالکل اس غم اور دکھ میں مبتلا رہتا ہے. تو وہی اس صورت کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی دل کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں. یہاں مفتی صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اتنی کالیں آتی ہیں جن کے سوالات ہی یہی ہیں کہ وہ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، فیملی پریشانی میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو ان کے لیے یہ صورت بہت اکثیر نسخہ، بالکل بہت زبردست، یہ پڑھیں، اکثیر نسخہ ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ گھر میں بس اوقات بے چینی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن گھر میں بے چینی ہے، ہر آدمی دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہر وقت سر پٹول چل رہی ہے، فیملیز میں یہ چلتا اکثر. تو اس کے لیے سورت روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے گھر میں پانی چھڑکیں، اور جن بھی لوگوں کو پلا سکیں وہ پلا دیں، اور جو دور ہیں تصور میں ان کے اوپر دم کر دیں، تو اللہ سب کے دل کو مطمئن کر دیں گے، پرسکون کر دیں گے، اور آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ رہیں گے، اور گھر میں جو بے چینی کا ماحول ہے وہ ختم ہو جائے.
جائے گا. کتنی آسان بات ہے بہتر زندگی کے لیے. بہتر زندگی کے لیے. جی جی. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کسی کو ایک ناگہانی ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے, خام خواہ انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے, بچوں کو بھی ہو جاتا ہے, بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے. اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ سورت عنکبوت ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے اس پہ دم کریں اور پانی پلائیں, 7 دن کر لیں مسلسل, انشاءاللہ کسی قسم کا بھی ڈر اور خوف ہے وہ نکل جائے گا اور دل اس کا مضبوط ہو جائے گا. یہ آپ بہت آسان نسخہ بتا رہے ہیں, صرف 7 دفعہ. پہلی بات جو آپ نے بتائی صرف 7 دفعہ ایک محفل میں. اتنی بڑی صورت ہے یہ 69 اس کے آیتیں, 69 آیتیں ہیں, چھوٹی سی صورت ہے, کوئی بڑی نہیں, لمبی نہیں ہے, تو یہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک کہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں یہ پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بلند مرتبہ عطا کریں گے اور اس بلند مرتبے پہ لے جا کر اس کو آزمائیں گے. اس پر آزمائش آئے گی لیکن اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے. اس آزمائش میں اس کو جو ہے وہ گویا کہ وہ گرنے نہیں دیں گے, سنبھال لیں گے. لیکن آزمائش آئے گی, آدمی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اس آزمائش سے نکل جائے گا. یہ بشارت ہے. اور ایک یہ کہ اگر اس کو ناگہانی دشمنوں کا خوف ہے کہ دشمن کا خطرہ اس کو ہے تو اس خواب کے اندر اس کو پڑا تو اس کا مطلب ہے اللہ اس خوف سے اس کو نجات دے دیں گے اور دشمنوں سے ہر طرح اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جتنے اہل ایمان دنیا میں اس وقت موجود ہوں گے جس وقت سے خواب دیکھا, ان اہل ایمان کی تعداد کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کریں. یہ اتنی زبردست اس کی بشارت. تو اس طریقے سے یہ صورت کی یہ خواب میں انہی لوگوں کو آ سکتی ہے جو اس کو پڑھنا شروع کریں, بالکل عام زندگی میں, روزانہ زندگی میں اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں تو تب خواب میں بھی آ سکتے. اللہ کی سنت یہی ہے کہ انسان کوشش کرے. اس کی حقیقت بھی یہ بتائی آخری آیات میں کہ ہمارے راستے میں کوشش جو کرے گا ہم اسی کے لیے راستے کھول دیں گے. اس لیے کوشش کرنا بندے کا کام ہے, عطا کرنا اللہ کا کام. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.